نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو حالانکہ تمہارے علم میں ہو۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، یعنی کہ جس چیز پر تمہارا حق نہیں ہے اس مال کو نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو۔ حاکموں تک پہنچانے سے مراد یہ ہے جس کو ہم عرف عام رشوت کہتے ہیں، کہ کسی کام کو کروانے کے لیے رشوت دینا یا رشوت دلوانا، حاکموں تک پہنچانے کا مقصد جیسے ٹوٹ نہیں ہمارے محکمے ہوتے رکھے ہوئے کہ تمہارا میں کام یہ کروا دیتا ہوں اتنے پیسے لگیں گے، تو اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ بطور رشوت حاکموں تک مال نہ پہنچایا کرو۔ اور رشوت کا علیحدہ سے حکم ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو آپ کسی کو اپنا کام کروانے کی مد میں دیتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ تو ہمارے ملک میں تو کوئی کام بھی بغیر رشوت کے، اور اس کو ہم جائز تصور کر چکے ہیں کہ آپ روڈ پر جائیں، ہر چوک میں آپ کو کھڑے مل جائیں گے پولیس والے، وارڈن، کئی محکمے ہیں، اور سارا دن ان کا دھندا یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا۔ اور ہمیں بھی یہ عادت ہو چکی ہے کہ ہم بجائے یہ کہ قانون کے معاملات اپنے پورے کریں، اپنے کاغذات درست رکھیں، اپنا لائسنس بنوا کر رکھیں اور قانون کی وائلیشن نہ کریں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، ہم نے بھی شارٹ کٹ اپنا رکھا ہے کہ بے شک کاغذ نہ رکھو، بے شک لائسنس نہ بنواؤ، بس 50 روپے یا 100 روپے کا نوٹ جیب میں رکھو۔ تو ہم نے اس کو عادت بنا لیا کہ جہاں پر بھی گرفت میں آئے وہاں پر پیسے دے کر اپنی جان چھڑوا لی، آسان راستہ اس طرح۔ اللہ کریم منع فرما رہے اس کو۔ اور یاد رکھیے گا جتنا رشوت لینے والا مجرم ہے اتنا ہی رشوت دینے والا بھی مجرم ہے، اور اللہ نے دونوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس معاشرے میں اس سے بچنا مشکل بہت ہے، کیونکہ آپ کا کوئی کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی آسانیاں ہیں ظاہری زندگی میں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور جہنم کی آگ ہے۔
اللہ کی نافرمانی ہے اور آرڈر ہے کہ جہنم کی آگ میں پھینکوں گا میں تجھ کو، لیکن ہم نے کبھی تصور میں بھی یہ بات لا کر نہیں غور کیا، سوچا کہ یہ میں کتنا برا عمل کر رہا ہوں کہ جس کی سزا رب کریم نے سیدھا جہنم فرمائی ہے، اور ہم نے اس کو اپنی عادت مبارکہ بنا لیا، مزاحمت نہیں کرتے۔ باقی معاملات میں بڑی مزاحمت کریں گے، لڑائی، دین کے معاملے میں بڑا جھگڑا کریں گے، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بڑا بڑا تماشا کریں گے، ہم بس دین کے نام پر تماشا کریں گے۔ لیکن جہاں پر اپنا معاملہ پھنسا ہوگا وہاں پر نہ دین یاد رہتا ہے، نہ خدا رہتا ہے یاد، نہ خدا کا رسول یاد رہتا ہے، وہاں پر بس وہ اپنا پیسے دیے اور اپنا کام نکلوا لیا۔ جب آپ کے ملک میں کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک محکمہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، نادرا کا محکمہ، جو ابھی اسٹیبلش کیا گورنمنٹ نے، جہاں شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں، اس میں رشوت نہیں ہے اس وقت۔ وہ ایک محکمہ ایسا ہے جس میں آپ کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی محکمہ ہے جو نظر آتا ہے، باقی کوئی ایک کام آپ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے بچے کا، والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے کمیٹی کا۔ وہاں پر بھی جو بیٹھے ہیں اللہ ماشاء اللہ نا، ان میں سے چند کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے حرام کھانے والے بیٹھے ہیں۔ آپ کو رستے ایسے بتائیں گے، یہ کرو، یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، تو بندہ کہتا ہے یار تو سیدھی طرح بات کر، خرچہ کتنا ہوگا؟ جی وہ خرچے کے نام پر رشوت آپ سے لیتا ہے۔ اور کس کس محکمے کی بات کروں، اور ہم نے کبھی مزاحمت نہیں کی، ہم تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتے کہ چلو یار ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن مجھے تکلیف اٹھانی پڑ جائے گی، لیکن میں جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا۔ اور ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ یار جو میں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید رہا ہوں۔ نہ لینے والا رشوت سوچتا ہے، نہ دینے والا سوچتا ہے۔ لینے والا بھی جو دیکھیں نا، ایک بندہ کرسی پہ اللہ کریم نے اس کو حلال طریقے سے ایک نوکری دی ہے، رزق کا وسیلہ بنایا ہے، حلال طریقے سے تیرا بندوبست اللہ نے کیا، تجھے ایک نوکری دی، تو حلال طریقے سے کھا۔ لیکن عادت ہو چکی ہے، یہ تو جنو 10 15 20 25 ہزار کی جس کی تنخواہ ہے وہ رشوت کھاتا ہے، نہیں، یہاں پر جن کی لاکھوں میں منتھلی تنخواہ ہے وہ بھی رشوت کھاتے ہیں، اور وہ رشوت کروڑوں کی کھاتے ہیں۔ تو رشوت جو ہے کھانا مجبوری نہیں، عادت بن گئی ہماری، اور ہم نے سود کی طرح اس کو بھی حلال، سود اور شراب کی طرح ہم نے اس کو بھی حلال سمجھ لیا۔ جیسے سود کا کاروبار کرتے ہوئے ہم نہیں شرماتے اب، جیسے شراب مجلس میں بیٹھ کر مل کر پینے سے اب شرماتے نہیں ہم۔ شادی بیاہوں پر اب عام چلتی ہے دوستوں میں، یہ جو مہندی کا تہوار ہم نے بنا رکھا ہے نا، یہاں پر ذرا سے جو قد کاٹ جنہوں نے نکالا، دولت کے لحاظ سے تھوڑے سا قد نکالا جنہوں نے، ان کی محفلوں میں شراب ایسے ہی چلتی ہے جیسے پیپسی اور کوکا کولا چلتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اب شراب پینے کو بھی کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہم نے رشوت کو بھی عیب نہیں سمجھا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر، تو یہ سراسر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یاد رکھیے۔ اب جو سزائیں اللہ کریم نے لکھ دی ہیں نا قرآن کریم میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گئی، وہ زبان، وہ تو بات حق ہو کر رہے گی۔ اب تو بے شک نافرمانی کرتا، پھر اگر تو نافرمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو یاد رکھ کائنات و ارض و سما میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سوچ سے باہر نکلا انسان کہ تمہیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، جب تو نے کی ہی حرام کاری تو تجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ اس دن تو اللہ بھی منہ پھیر لے گا اور اللہ کا رسول بھی منہ پھیر لے گا، کون بچائے گا تجھے؟ اور جن کو تو اپنا مرشد مانتا ہے، اپنا پیر مانتا ہے، جن کے پیچھے تو کھڑا، جو کو کہتا ہے مجھے وہ بچا لے گا، اس دن تجھے وہ بھی نہیں پہچانیں گے۔ کیوں؟ کہ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا تو نے ٹھکرایا، تیرا کوئی بھی والی وارث نہ ہوگا۔ کوئی ولی اللہ ایسا نہ ہوگا قیامت کے دن جو تیری سفارش کرے گا اگر تو نافرمان ہے۔ ہاں اگر تو فرما بردار ہے
تو گناہ کبیرہ نہیں کرتا، تو زنا نہیں کرتا، تو شراب نہیں پیتا، رشوت سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، اور زندگی کے معاملات میں کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں تجھ سے ہو گئیں، تو پھر ہر ایک تیرے لیے سفارش وہاں کرے گا، تیری اولاد بھی کرے گی، تیرا مال بھی کرے گا، تیری نمازیں بھی کریں گی، تیرے روزے بھی کریں گے، تیرا مرشد پیر ہادی وہ بھی کرے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے جو فرما بردار ہوگا۔ ہم نے سرے سے اس مضمون کو ہی تبدیل فرما دیا نا کہ جو مرضی کرتے بنے ہم بخشے جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی۔ ایسے سفارش نہیں ہوگی، سفارش اس کی ہوگی جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ کے معاشرے میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ کی سفارش کرے گا کسی محکمے میں جا کے؟ بھائی سفارش وہ ہی کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ماننے والے ان کے اولیاء اکرام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا ہی نہیں ہے تو آپ کی سفارش کون کرے گا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں اللہ کے واضح احکامات ہیں وہاں ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، ورنہ دوزخ کی آگ تو ہمارے لیے تیار پڑی ہے۔ تو اس لعنت سے بھی بچیں۔ تکلیف ضرور آتی ہے کہ بندہ رشوت سے بغیر اگر زندگی گزارنا چاہے تو تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن یہ تکلیف میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سے جہنم کی آگ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ تو یہاں تو سارا دھندا ہی اسی طرح کا چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دو طریقے بتائے، ایک تو یہ کہ حق مال نہ کھاؤ، اور ہم جو کرتے ہیں پٹواری صاحب کو ملے جو زمین میری نہیں ہے وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈلوا لی پیسے دے کر۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی فوت ہو گیا تو اپنے بھائی کی اولاد کا حق کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے۔ یاد رکھیے بہن جو ہے نا آپ کی وراثت میں حصے دار ہے، آپ اس پر احسان نہیں کرتے۔ جو وراثت باپ چھوڑ کر گیا اگر آپ اس کو نہیں دے رہے تو یہ اس کا حق کھا رہے ہیں آپ۔ اور اللہ کہتا ہے تمہارے علم میں ہے یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ بھولو نہ کہ یہ گناہ ہے، کسی کا حق کھانا اور رشوت دے کر اپنے کام کو کروانا، یہ دونوں اللہ کریم کہتے ہیں یہ یاد رکھ کے گناہ ہے، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہے تم کو، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود ہم باز نہیں آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے پاس بھی آ کر اور جھوٹی گواہی دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لو اور میں فیصلہ تمہارے حق میں کر بھی دوں کسی ناجائز کا، یعنی کہ ایک چیز آپ کی نہیں ہے، آپ جھوٹی شہادتیں دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں اور کرواتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو آقا نے فرمایا پھر بھی تو اس چیز کا حقدار نہیں ہوگا اور تیرے لیے جہنم ہوگی، کہ تو نے میرے سامنے جھوٹی شہادتیں پیش کر کے تو نے اپنے حق میں فیصلہ مجھ سے کروا لیا۔ اب دیکھیں ذرا مقام دیکھیں گا کہ فیصلہ خود آقا نے کیا، آقا فرما رہے ہیں تو نے مجھ سے فیصلہ کروا لیا جھوٹی شہادتیں دے کر دنیا میں، لیکن یاد رکھ آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو ہم تو یہ کاروبار ہی ہمارا یہ ہے، جتنے پٹوارخانے ہیں وہاں پر دھندا ہی یہ ہوتا ہے، اور پٹواریوں کو دیکھیں، اس کا گریڈ دیکھیں، اس کی تنخواہ دیکھیں اور اس کا رہن سہن دیکھیں۔ تو ہمیں تو یہ عادت جیسے ہو جاتی ہے نا، عادت ہو چکی ہے، ہم اللہ کے احکامات کو کسی جگہ پر رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ کیوں کہ جس نے معاف کرنا ہے اگر اسی نے ہی آپ سے چہرہ اپنا پھیر لیا تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ قیامت کے روز کون آپ کو وہاں کر بچائے گا؟ وہاں نہ رشوت چلے گی نہ سفارش چلے گی۔ کن کی؟ جو نافرمان ہے، جو نافرمان ہے، اور فرما برداروں کی سفارش اللہ کہے گا، اللہ آقا نے فرمایا سفارش کی بھی جائے گی اور اللہ قبول بھی کرے گا۔ تو جو سرے سے ہے ہی نافرمان اس کی سفارش کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج
وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا بِبُيُوتٍ مِّن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ التَّقْوَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا میرے حبیب آپ سے یہ لوگ نے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ ماہ حج کے تعین کے لیے، اور وقت کی علامتیں ہیں یہ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحاب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب یہ چاند کا کیا معاملہ ہے کہ پہلے وہ باریک سا کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کم ہونا چلا ہو جاتا ہے، پھر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نکل آتا ہے۔ تو اس چاند کے نکلنے سے اور اس کے ڈوبنے سے، بڑھنے سے، کم ہونے سے، چاند کو گرہن لگنے سے، ان کے متعلق بہت سی توہمات پائی جاتی تھی، جاہلیت پائی جاتی تھی کہ چاند اس طرح ہو تو یہ ہو جاتا ہے، چاند اس طرح ہو تو یہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے بھی کہتے ہیں چاند گرہن ہو تو گھروں سے نہ نکل، سفر نہ کر، یہ نہ کر، یہ تو ساری جاہلانہ گفتگو ہے، اس دور میں بھی تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو چاند کا نکلنا ہے، نئے چاند کا، یہاں لفظ اخلہ اللہ کے لیے میں استعمال کیا۔ وہ جو پیچھے ہم نے آیت کریمہ کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا، احل لہ لغیر اللہ، جہاں جس پر اللہ کا غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یہ لفظ احلہ۔ احلہ جب چاند کو دیکھا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اس سے یہ ماخوذ کیا گیا احلہ، کہ نئے چاند کو دیکھ کر جو آواز بلند کی جاتی تھی نا، وہ چاند نظر آ گیا، اس کو احلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس کا ذکر احلہ کہہ کر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صرف وقت معلوم کرنے کے لیے اور حج کے لیے ہیں۔ اللہ نے حج کا ذکر یہاں پر خاص اس لیے کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا اور اس چاند کو دیکھ کر کیا جاتا تھا، اور 4 ماہ جو میں نے بتایا تھے حرمت والے تھے، ان مہینوں میں لوگ زیارت کے لیے عمرے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ چاند کا حساب و کتاب پہلے سے ہی اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وقت معلوم کرنے کے لیے اور حج کا دن معلوم کرنے کے لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کچھ لین دین تمہاری زندگیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ چاند تھوڑا نکلے، پورا نکلے، اماوس کی رات کہتے ہیں جی، اس دن میرا مطلب ہے پتہ نہیں کیا کیا تماشے جادوگروں کے پاس، اور یہ چلے کرنے والے اور یہ 2 نمبر کام کرنے والے 14ویں کے چاند کے رات کو جو بھی معاملات ہیں۔ تو یاد رکھیے، نہ چاند کے بڑھنے سے نہ چاند کے کم ہونے سے انسان کی زندگی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ساری جاہلیت کی باتیں اللہ نے کھول کر بات بیان فرما دی کہ یہ محض وقت معلوم کرنے کے لیے اور حج کا دن موقع معلوم کرنے کے لیے۔ تو اسلامی سال کا جو کیلنڈر ہے نا، اس کے ساتھ ساری عبادت ہماری چلتی ہیں۔ نماز، اپنا رمضان کا مہینہ آ گیا جی، محرم الحرام ہے، اس کے بعد میلاد ہے، اس کے بعد عید کا چھوٹی عید آ گئی، بڑی عید آ گئی، حج آ گیا، یہ سارے چاند دیکھ کر، تو یہ کیلنڈر تو بعد میں بنے نا جو سن عیسوی ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل دخل۔ اور ایک بہت بری عالم میں عادت یہ بھی تھی کہ جب وہ احرام باندھتے تھے نا اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، تو جب واپس آتے تھے تو گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کے پیچھے سے یا کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں یا دیوار کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ بھی ان کو ایک توہم پرستی تھی کہ ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے، ایسے ہم سوچتے ہیں بلی آگے سے گزر گئی، کالی بلی آ گئی، بدھ کو سفر نہیں کرنا، منگل کو شادی نہیں کرنی، اس طرح کی توہمات جو وہاں سے چلی آ رہی ہندوانہ رسمیں جو ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پشت کی طرف سے آنا جو تم سمجھتے ہو نا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ایسی الٹی ملٹی رسموں کو نبھانا نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، جو کچھ میں اور میرا رسول تم کو کہتا ہے اس کے متعلق سوچو، اس پر عمل کرو، اس کا یہ نیکی ہے۔ یہ کہ دروازہ چھوڑ کر پشت سے آنا، یا سفر کے لیے جاتے تھے نا لوگ تو سفر پورا نہ کیا، کسی وجہ سے واپس پلٹ ہے تو پھر بھی اپنے گھر سے داخل نہیں ہوتے دروازے سے،
پھر بھی گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر گھر آتے تھے. تو اس طرح کی توہمات جو تھے اس کو بھی اللہ کریم نے ایڈریس کیا اور منع فرمایا. یہ تم نے جو کب اپنا رکھا ہے اس کو نیکی نہیں کہتے, یہ توہم پرستی ہے, یہ جاہلیت ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو اسلام یاد رکھیے گا, اسلام میں کسی قسم کی توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہم نے, کیونکہ ہم ہندوانہ رسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا جی, کہ یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, وہ جی پھیر گئی جی کوئی عورت پھیر گئی ہے جی, وہ بال کھلے سان جی, بال گلے والی ٹور گئی ہے جی, وہ بچے کو ایسے ہو گیا, وہ ہمارے گھر آئی تھی ہمارا بچہ مر گیا. خدا کی عزت کی قسم اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا نظام اپنا ہے, اللہ کا نظام اپنا ہے. کالی بلی رستہ کاٹ گئی جی, منگل کو سفر نہ کریں جی, بدھ کو شادی نہ کریں جی, یہ سارے کے سارے اللہ کریم اس کی نفی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ, نیکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کر, تو بس پرہیزگاری اختیار کر, اور تم گھروں میں سیدھے دروازوں سے آیا کرو, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, فقط مجھ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کہ یہ جو ڈر خوف ہوتا ہے نا کہ ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا, ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا, یہی ڈر ہوتا ہے نا, تو ہم پرستیسی کو کہتے ہیں. ڈر پیدا کیا جاتا ہے. اور ہمارے گھروں میں عام تھا, مکان بنایا تو اس کے مکان, یہ گاڑیاں لیتے ہیں نا لوگ, بھائی 70-80 لاکھ کی گاڑی لی اور آگے جوتا لٹکا دیا, استغفر اللہ نعوذ باللہ, گاڑی کو نظر نہ لگے جی. گھر بناتے تھے, دیوار پر ہنڈیا الٹی رکھ دی, کیا جی گھر کو نظر نہ لگے. یہ ساری توہم پرستی ہے, ساری کی ساری. دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. آپ اس کے سپرد کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کہتا ہے میرے سپرد کر دے اپنے آپ کو جی. شیطان مردود سے پناہ مانگ لے تو میری پناہ میں آ جائے گا. پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو تیرے معاملات میں دخل اندازی کرے گی؟ تو جب عقیدہ ہمارا کمزور ہوتا ہے نا, جب ہم اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کو حق نہیں مانتے, تو پھر یہ پیر جو ہوتے ہیں نا 2 نمبر ٹوٹکے ٹونے کرنے والے, یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمیں. یہ ہماری بد عقیدگی سے, ہمارے کمزور عقیدے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح کرو تو ایسے ہو جائے گا, اس طرح کرو تو ایسے ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, نہ اس طرح کرنے سے نہ اس طرح کرنے سے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ چاہے تو ہوتا ہے, وہ چاہے تو نہیں ہوتا. ہاں دعا جو ہے اس میں اثر ہوتا ہے. وہ چاہے آپ خود کریں, آپ کا ماں باپ کرے, آپ کا استاد کرے, آپ کا پیر کرے, آپ کا مرشد کرے, اس میں اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے نا, یہ ٹونے ٹوٹ کے, یہ دھاگے باندھنا, یہ کوڈیاں باندھنا, یہ گٹ گلے میں ڈالنا, یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں. یاد رکھیے, جو ہمارا مکتبہ فکر جو ہے اس میں بڑا تیز ہے جی. میں نے آپ کو عرض کی تھی نا, بات کر ختم کرتے ہیں, باقی کل کریں گے, کہ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں نا تو اپنے بچہ بیمار ہے تو خود فاتحہ, سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونک ماریں. دم کرنا ہے کسی کو تو آپ خود کریں یار. آپ نمازی ہیں, آپ سورہ فاتحہ نہیں آتی, خود کریں دم. پیر صاحب کو چلنے ہیں جی, اپنا قاری صاحب کو چلنے ہیں جی, دم قرآن لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کو سند دی اللہ کریم نے؟ کسی کو مور دی اللہ کریم نے کہ لے یہ لے تو سند لے جا, تو لوگوں کو دم کیا کر, یہ تو سند لے جا, تو لوگوں کو تویز لکھ کے دیا کر. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. نظر بد لگ جانی دم کرنا, کسی کو بخار ہونا, پانی دم کر کے دیا کرتے, پانی میں ہاتھ ڈبو کر دیا کرتے تھے. یہ رستے جو ہے نا سیدھے رستے پر آئیں. وہ نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. ہاں اللہ کو کوئی نیک بندہ ہے, اس سے دعا کرانا جائز ہے, اس سے دم کروانا بھی جائز ہے. باقی یہ ٹونے ٹوٹ کے جادو ٹونا جو کچھ جس کے نام پر ہمیں لوٹا جا رہا ہے, اس سے دین میں اس کی گنجائش کوئی نہیں. دین میں اس کی گنجائش کوئی نہیں. اپنے عقیدے کو درست کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. کوئی ہمارے سے وہ چھین نہیں سکتا. کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, آقا نے فرمایا کہ وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا دنیا میں, کائنات میں, جو اللہ کریم تم سے روک لے, اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا جو اللہ کریم تم کو عطا کرنا چاہتا ہے. بات ختم. جب عقیدہ یہاں پر انسان کا کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو کسی جعلی پیر اور ٹونے ٹوٹکے کروانے کی حاجت نہیں رہے گی. وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا, اللہ سے ہی مانگے گا. تو جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ ہی عطا کرنے والا. تو سیدھے راستے پر آ جائیں. سیدھا راستہ یہ ہے
کہ کوئی بھی مشکل ہے تو اس مشکل کشا سے مانگیں، اس مشکل کشا سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے رستے پر رہ کر زندگی بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔